بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں بھی بچوں یہاں خیریت سے ہوں۔ بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس ثانیہ، جماعت چہارم کو مقات اول لیکچر نمبر 6 پڑھاؤں گی۔ بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اردو ادب میں ہے، لیکچر نمبر 6 اردو ادب میں ہے، لیکچر نمبر 6 کے حوالے سے ہے بچوں۔ لیکچر نمبر 6 جو بچوں کیا ہے بچوں، ہمارا آج کا لیکچر اردو ادب میں ہے، ہمارا لیکچر مقات اول میں۔ بچوں، اب آتے ہیں ہمارا جو لیکچر ہے اس کی طرف۔ ہم نے جو لیکچر پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، لیکچر نمبر 5 کیا تھا بچوں ہمارا؟ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے سبق پڑھا تھا اور اس کے الفاظ معنی کیے تھے۔ آج جو ہے ہم سبق حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی کا جو کام ہے وہ کریں گے۔ بچوں، سبق کا نام مجھے بتائیے کیا تھا؟ سبق کا نام تھا حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گی اس سبق کے بارے میں، تو جلدی سے مجھے بتائیے آپ لوگ کہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ شاباش، امام ابو حنیفہ ان کا نام تھا، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، بچپن ہی سے وہ بہت ذہین تھے، تو ان کے والد نے ان کو کہا کہ وہ دینی تعلیم حاصل کریں، مطلب ان کے والد کی خواہش تھی وہ دینی تعلیم حاصل کریں، تو انہوں نے اپنے والد کی فرمائش پر دینی تعلیم حاصل کی۔ دینی تعلیم حاصل کی، اپنے اساتذہ کے پاس رہے 18 سال تک، ان کا نام تھا حضرت حماد، اور اپنے استاد کے پاس رہنے کے بعد جو انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کس کے پاس رہے وہ 2 سال تک؟ بتائیے بچوں۔ جی شاباش، حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے پاس رہے اور ان کی تعلیم سے فیضیاب، مطلب ان کی تعلیم حاصل کی، مطلب ان سے اپنے اندر اور شعور پیدا کیا، ان سے جو تعلیم تھی انہوں نے حاصل کی، تو بچوں وہ عالم بھی کہلانے لگے۔ ان کا نام جو ہے امام ابو حنیفہ اس لیے رکھا گیا بچوں کیونکہ انہوں نے تمام بڑے بڑے عالموں سے تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے وہ تعلیم حاصل کی کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا بچوں۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہی بچوں ایک کارخانہ کھولا، ان کے اپنا کارخانہ تھا۔ کارخانہ کس کا تھا بچوں؟ بتائیے مجھے۔ جی، کپڑے کا کارخانہ تھا۔ کپڑے کے کارخانے میں بچوں انہوں نے کون سا مشہور کپڑا تھا؟ جی، انہوں نے ریشم کا مشہور کپڑا انہوں نے اپنے کارخانے میں رکھا تھا، تو وہ اپنے خرید و فروخت کرتے تھے۔ یہ مشہور عالم اور دیانتدار کے ساتھ ساتھ ہوشیار ہونے کے ساتھ ساتھ اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ دیانتدار بھی تھے۔ انہوں نے دیانتداری کا ثبوت اس طریقے سے دیا بچوں کہ ان کے جو سامان تھا، ان کے جو کپڑے کا جو تھا تھان، اس میں سے کچھ تھان میں خرابی ہو گئی، تو انہوں نے اس تھان کے جو خریدنے والے تھے، گراہک تھے، اس کو کہا کہ جب اس کو بیچو، اپنے ملازم سے کہا کہ جب آپ اس کو بیچیں گے تو آپ اس کو کہیے گا کہ اس کے اندر کچھ تھان جو ہیں وہ خراب ہیں۔ لیکن جو ان کا ملازم تھا حضرت نعمان بن ثابت کا، جب وہ بیچنے لگا تو وہ یہ بات اپنے دماغ سے بھول گیا، اس کے دماغ سے یہ بات نکل گئی، اس کو یہ بات اس گراہک کو بتانا بھول گئے وہ غلام کہ اس میں کچھ جو مال ہے وہ خراب ہے۔ تو اس بات کا جب ان کو حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے اس مال کو خیرات کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا یہ مال میری محنت کا نہیں ہے، یہ مال مجھے غلطی سے ملا ہے، تو بچوں انہوں نے وہ تمام مال غریبوں کو خیرات کر دیا۔
غریبوں ضرورت مندوں کو خیرات کرتے ان کی دیانتداری کا اندازہ بھی اس سے لگایا جا سکتا تھا۔ بچوں بہت ذہین تھے، انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، تبھی ان کو تبعی بھی کہا جاتا ہے۔ جو مسلمان صحابہ کرام سے ملاقات کرتے ہیں یا ان کو زیارت نصیب ہوتی ہے ان کو تبعی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد گورنر تھے، ان کے حکمران جو تھے، ان کے شہر کے حکمران جو تھے منصور عباسی، انہوں نے ان کو ایک عہدہ دیا کہ آپ قاضی کے عہدے پر آ جائیے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ عہدے نہیں پسند، مجھے اپنی زندگی سادہ پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی سادہ گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ایک نیک شخص تھے اور اللہ اور نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے تھے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں بتایا جا رہا ہے حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے بسر کی، کس طریقے کے سادہ انسان، سچے انسان، دیانتدار انسان تھے۔ بچوں ان کو جب قاضی بننے کا کہا، گورنر نے، منصور عباسی نے گورنر بننے کا کہا، تو انہوں نے صاف منع کر دیا بچوں کہ وہ گورنر نہیں بنیں گے۔ تو بچوں جب ہم کسی کی بات نہیں مانتے، جس طریقے سے ہم اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، تو ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ہمیں سزا دیتے ہیں، ہم سے بات نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اس گورنر نے بھی حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی اور قید میں رکھ دیا۔ قید میں وہ اسی حالت میں رہے اور قید میں رہنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، علالت کی وجہ سے بیمار ہوئے اور ان کا اسی قید میں انتقال ہو گیا۔ 727 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی جب جنازہ نکلا تو اس گورنر اور اس حکمران کے دل سے یہ آہ نکلی، یہ آواز آئی کہ اصل حکمران تو یہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، میں تو حکمران صرف کہنے کا ہوں۔ کیونکہ جو انسانیت جو دلوں پر راج کرے وہی اصل حکمران ہے بچوں۔ جو ظلم اور زیادتی کرے، جو لوگوں کو انصاف نہ دے، وہ حکمران بچوں نہیں ہیں۔ انہوں نے قید میں رہنے کے بعد بھی اتنی شہرت حاصل کی، جب ان کا جنازہ اٹھا تو سوگوار جو تھے بہت بڑی تعداد میں شامل تھے ان کے جنازے میں۔ تو بچوں اس سبق سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کر گزارنی چاہیے۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری زندگی آسان کی۔ قرآن پاک کو ہمیں سمجھنے میں ان کی وجہ سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ بچوں یہ تھا ہمارا سبق کا مختصر سا خلاصہ۔ اب آتے ہیں ہم بچوں اپنے سبق کے سوال اور جواب کی طرف۔ بچوں یہاں پر آپ کو سوال نمبر 1 دیا گیا ہے، امام ابو حنفیہ کا اصل نام کیا تھا؟ بتائیے ذرا جلدی سے بچوں، ہم پڑھ کے ہی آئے ہیں۔ جی جواب ہے امام ابو حنفیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ شاباش بچوں، سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ امام ابو حنفیہ نے قاضی بننے سے کیوں انکار کیا اور امام حنفیہ کو خلیفہ منصور نے جبل میں کیوں ڈالا؟ بچوں بتائیے ذرا، میں نے آپ کو بتایا ہے دوبارہ کہ انہوں نے جبل میں کیوں ڈالا، انہوں نے قید کیوں کیا، قاضی نہ بننے پر کیوں قید کیا امام ابو حنفیہ کو؟ اس کا جواب ہے بچوں، امام ابو حنفیہ کے زمانے میں بغداد کے منصور کی حکومت تھی۔ اس نے اپنے امام صاحب کو قاضی بنانا چاہا، لیکن امام ابو حنفیہ شاہی عہدے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے امام ابو حنفیہ نے قاضی بننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے خلیفہ منصور ناراض ہو گئے اور آپ کو قید میں ڈال دیا۔
بچوں دوبارہ سے پڑھتے ہیں سوال نمبر 2. امام ابو حنیفہ نے قاضی بننے سے کیوں انکار کیا اور امام حنیفہ کو خلیفہ منصور نے جیل میں کیوں ڈالا؟ بتائیے ذرا. اس کا جواب ہے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بغداد کے منصور کی حکومت تھی. اس نے امام صاحب کو قاضی بنانا چاہا، لیکن امام ابو حنیفہ شاہی عہدے کو پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے امام ابو حنیفہ نے قاضی بننے سے انکار کر دیا. اس لیے خلیفہ منصور ناراض ہو گئے اور آپ کو قید میں ڈال دیا. بچوں اب آتے ہیں ہم اپنے سوال نمبر 3 کی طرف. بچوں سوال نمبر 3 کیا دیا گیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کو تبعی کیوں کہتے ہیں؟ بتائیے. میں نے آپ کو تبعی کے بارے میں دوبارہ سے بتایا ہے. جواب ہے امام ابو حنیفہ کو تبعی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک صحابی رسول حضرت انیس بن مالک کی زیارت کی تھی، اس لیے آپ کو تبعی ہونے کا اعزاز حاصل ہے. تبع اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو. بچوں تبعی کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ تبعی کیا ہوتے ہیں؟ جو کسی بھی صحابی سے ملاقات کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تبعی کہا جاتا ہے. بچوں اب آتے ہیں ہم اپنے الفاظ جملے کی طرف. بچوں آج کے جو ہیں ہمارے لیکچر میں الفاظ جملے بھی ہیں. الفاظ جملے بچوں آپ کو دیے گئے ہیں. سب سے پہلا الفاظ ہے یہاں پر سخی. کیا ہے الفاظ بچوں؟ سخی. سخی کا جملہ بنائیے ذرا بچوں ذرا خود سے. شاباش. حضرت عثمان نہایت سخی تھے جس کی وجہ سے آپ کو غنی کا لقب ملا. فیض. امام ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں 2 سال رہ کر فیض حاصل کیا. علم. ہم سب پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تجارت کا جملہ ہوگا بچوں. امام ابو حنیفہ کپڑے کی تجارت بہت دیانتداری سے کیا کرتے تھے. سنت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہی مسلمانوں کی کامیابی ہے. پیارے بچوں ہم نے آج کے لیکچر میں پہلے حضرت نعمان بن ثابت کا چیپٹر کا مختصر سا خلاصہ لیا. اس کے بعد ہم نے سوال جواب کیے. سوال نمبر 1 کیا. سوال نمبر 1 میں بچوں موجود تھا کہ ان کا اصل نام کیا تھا. ان کا اصل نام بچوں حضرت نعمان بن ثابت تھا اور ان کا کیا تھا اصل نام؟ امام ابو حنیفہ تھا. اچھا بھائی ان کو قاضی نہ بننے پر حکمران نے کیا سزا دی تھی؟ منصور بغداد کے بادشاہ جو تھے، بغداد کے جو حکمران تھے منصور، اس نے کیا سزا دی تھی؟ انہوں نے قید کر دیا تھا. کن کو؟ حضرت نعمان بن ثابت کو. دوسرا سوال میں یہ تھا کہ انہوں نے حضرت نعمان بن ثابت کو قید کر دیا تھا. کس وجہ سے؟ کیونکہ حضرت نعمان بن ثابت اپنی سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے اور ان کو قاضی یا کوئی بڑا عہدہ نہیں چاہیے تھا. اس پر جو ہے حکمران ناراض ہو گیا اور انہوں نے سزا دے دی. کن کو؟ حضرت نعمان بن ثابت کو. اب آتے ہیں ہم اپنے جو ہمارا لاسٹ سوال تھا بچوں، ہم نے لاسٹ سوال پڑھا. حضرت نعمان بن ثابت کو تبعی کیوں کہتے ہیں؟ تبعی بچوں اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان صحابی سے ملاقات کرے یا ان کی زیارت ہو تو بچوں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تبعی کہا جاتا ہے. ہم نے الفاظ کے جملے پڑھے بچوں. الفاظ کے جملے تھے سخی، فیض، علم، تجارت اور سنت. ان کے ہم نے کیا کرے بچوں؟ جملے بنائے. پیارے بچوں اب آتے ہیں ہم ڈائری کی طرف. بچوں آج کی جو ہماری ڈائری ہے نظم خدا کی صنعت کے اشعار کی تشریح یاد کریں. پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ اشعار کی تشریح یاد کیجیے گا اور کاپیوں پہ کام کو صفائی سے کیجیے گا. ہر پیج پر کام صفائی سے ہونا چاہیے، ڈیٹ کے ساتھ کام ہونا چاہیے اور مارجن لائن بھی ہونی چاہیے. پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اب ہماری ملاقات نیکسٹ لیکچر میں ہوگی. اللہ حافظ.